الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حافظ قرآن کے والدین کو تاج الوقار پہنایا جائے گا۔ کیا والدین میں دادا بھی شامل ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے کہ حافظ قرآن کے والد اور والدہ کے ساتھ ان دونوں کے والدین کو بھی تاج الوقار پہنایا جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ مسند احمد حدیث نمبر 15645، طبع الرسالہ، اور ابو داود حدیث نمبر 1241، اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں کہ جناب معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج الوقار پہنایا جائے گا۔ اس کی روشنی تمام دنیاوی گھروں میں ہونے والی سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی، تو خود قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ مکتبۃ الرسالہ کے طبع میں مسند احمد کے محققین نے اسے حسن لغیرہ کہا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 22950 میں جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاحب قرآن کے بارے میں فرمایا، اس کے سر پر تاج الوقار رکھا جائے گا، اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ اہل دنیا اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس پر وہ دونوں کہیں گے، ہمیں یہ قیمتی لباس کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو کہا جائے گا، تم دونوں کی اولاد کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا، پڑھو اور جنت کے درجات اور بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ۔ تو وہ آہستہ پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کر جب تک پڑھتا رہے گا چڑھتا جائے گا۔ مسند احمد کے طبع رسالہ کے محققین کہتے ہیں، اس کی سند متابعات اور شواہد میں بشیر بن مہاجر غنوی کی وجہ سے حسن درجے کی ہے، جبکہ اس روایت کے باقی راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ نیز اس حدیث کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 میں حسن قرار دیا ہے۔ تاہم اس حدیث کے کچھ حصے کے ایسے شواہد بھی ہیں جن سے وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ سابقہ احادیث کے ظاہر سے یہی لگتا ہے کہ یہ اجر حافظ قرآن کے صرف والدین کے لیے ہے، کیونکہ عربی زبان میں لفظ ابواہ کہنے سے والدین ہی ذہن میں آتے ہیں، اسی لیے تثنیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ دادا وغیرہ بھی شامل ہونے ہوتے تو جمع کا لفظ بولا جاتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 201387۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔